الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خوب ہلال احمر کے بارے میں آپ نے درس پڑھا۔ اس درس کے اندر جو کلمات، نئی ترکیبیں ٹھیک استعمال ہوئی ہیں اس کے سلسلے میں کلمہ و ترکیبہ تازے میں سب سے پہلے ہے آسیب دیدگان۔ خوب آسیب دیدگان، آسیب یعنی جس کو کوئی زخم، کوئی مصیبت، کوئی چوٹ پہنچے۔ آسیب یعنی چوٹ، زخم، دیدگان یعنی دیکھنے والے، دیدے اس میں فاعل ہے، دیکھنے والا، دیدگان دیکھنے والے۔ آسیب دیدگان یعنی مصیبت دیکھنے والے، زخم دیکھنے والے، یعنی جو لوگ زخمی ہوئے ہیں، زخمی شدہ، مصدومین جن کو صدمہ پہنچا ہے، مصدوم جس کو صدمہ پہنچا ہو، مصدومین جن لوگوں کو صدمہ پہنچا ہو، جمع ہے اس میں مفعول ٹھیک۔ آسیب دیدگان یعنی زخمی شدہ، زخمی ہونے والے، مصدومین صدمہ اٹھانے والے، جن کو کوئی نقصان ہے، اس سے کہ نقصان اٹھانے والے، سمجھ رہے ہیں۔ آفرینش، آفرینش یعنی عمل آفریدن ٹھیک، خلقت پیدائش۔ افراشتے شدن، افراشتے شدن جس کو اردو میں ہمارے یہاں کہتے ہیں لہرانا۔ افراشتے شدن یعنی بالا بردے شدن، اوپر لے جانا، اٹھانا، پھیلانا، لہرانا، یہ معنی ٹھیک ہے۔ افراشتے اسی سے فرشتہ ہے، اوپر رہتے ہیں نا فرشتے۔ افراشتے شدن یعنی بالا بردے شدن۔ امداد مدد کی جمع ہے، یا مدد کی جمع بھی نہیں مانو گے، امداد یعنی مدد کرنا، معنی مصدری لے لو، یاری کمک ٹھیک۔ امداد یعنی یاری کمک۔ اہدا ہدیے دادن، اہدا کیا ہے؟ ہدیے دادن، عطا کردن، اہدا۔ ایجاد، ایجاد یعنی کسی چیز کو وجود میں لانا، کسی چیز کو بنانا، بے وجود آوردن، وجود میں لانا۔ بیماری ہائے فراگیر، بیماری ہائے فراگیر یعنی ایسی بیماری جو اکثر لوگوں کو لگ جائے، وسیع پیمانے پر پھیلنے والی، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کورونا تھا، فراگیر، فراگیر کہتے ہیں جو چیز اپنے احاطے میں لے لے، دوسرے کو اپنے گھیرے میں لے لے، جو چھا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں فراگیر۔ بیماری ہے فراگیر یعنی ایسی بیماری جو وسیع پیمانے پر ہو، جو اکثر لوگوں کو اپنے لپیٹ اور چپیٹ میں لے لے ٹھیک۔ فارسی کے بیماری ہے در برگیرندے و شامل ہمیں، ایسی بیماری کہ جو سب کو شامل ہو، جو سب کو لپیٹے ہوئے ہو۔ بیماری ہے وسیع، کیا ہے؟ وسیع بیماری پھیلی ہوئی۔ بیماری ہے واگیر، واگیر کہتے ہیں یعنی منتقل ہونے والی، سرایت کرنے والی، سمجھ رہے ہیں؟ ایک سے دوسرے تک پہنچنے والی بیماری ہے۔ بیماری ہے کہ میتواند الشخصی به شخص دیگر منتقل شود، یعنی ایسی بیماریاں کہ جو ایک شخص سے دوسرے شخص تک منتقل ہوتی ہیں، اس کو کہیں گے بیماری ہے واگیر۔ سمجھ میں آیا فراگیر اور واگیر؟ جی چلے۔ پیدائش بے وجود آمدن، پیشنہاد کیا ہے؟
پیشنہاد کسی چیز کے بارے میں نظریہ دینا، رائے دینا، اچھی تدبیر بتانا، سمجھ رہے ہیں؟ نظریه‌ای که برای بررسی و پذیرفته شدن گفته می شود. ایسا نظریہ اور ایسی رائے کہ جو تحقیق کے لیے اور قبول کرنے کے لیے دی جائے. پیشنہاد جو ہے، مشورہ دیکھو الگ ہوتا ہے. مشورہ ہم نے آپ سے کہا کہ بھائی فلاں کام ہے میرا، کوئی اچھی رائے ہو تو آپ بتائیے، کچھ مشورہ دیجئے مجھ کو، کیا کرنا چاہیے، کیا اقدام کرنا چاہیے. آپ نے مشورہ دے دیا. بولے پیشنہاد کیا ہوتا ہے کہ ایک کسی موضوع کے اوپر ہم تحقیق کر رہے ہیں، ٹھیک، ہم نے اپنے اعتبار سے سب کچھ کر لیا ہے. اس تحقیق کے سلسلے میں آپ کو اگر مزید جانکاری ہے تو آپ وہ دیجئے مجھے، آپ اپنا نظریہ بتائیے. تو یہ ہو جائے گا کیا؟ پیشنہاد. ایسا نظریہ جو قبول کرنے کے لیے دیا گیا ہو. سمجھ رہے ہیں کیا؟ پیشنہاد نظریه‌ای که برای بررسی و پذیرفته شدن گفته شود. ایسا نظریہ کہ جو تحقیق کے لیے اور قبولیت کے لیے کہا جائے. تصویب کردن. تصویب کردن یعنی تائید کرنا کسی کو چیز کا، موافقت کرنا کسی چیز کی. تصویب یعنی موافقت، اتفاق. تائید و رائے موافق دولت یا مجلس نسبت به قوانین. تصویب کرتے ہیں تائید اور موافق رائے کس کی؟ حکومت کی یا مجلس کی، قوانین کی بنسبت. آسان لفظوں میں کسی قانون کے سلسلے میں پارلیمنٹ یا حکومت جو رائے دیتی ہے اور جو تائید کرتی ہے اسی کو کہتے ہیں تصویب. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی کسی بھی ملک کا قانون جب ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس موضوع کے سلسلے میں بررسی کی جاتی ہے. اس موضوع کے جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ لوگ تحقیق کرتے ہیں. تحقیق کرنے کے بعد قانون بناتے ہیں. پھر وہ قانون پیش کیا جاتا ہے کہاں؟ مجلس میں. پھر مجلس میں جتنے نمائندے ہوتے ہیں وہ سب اس قانون کو دیکھتے ہیں اور پھر اس میں بحث ہوتی ہے کہ یہ قانون صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، جو بھی ہو بہرصورت. تو بحث و مباحثے کے بعد نوبت آتی ہے اس کے کیا ہے؟ لاگو کرنے کی، یعنی پاس کرنے کی. کیا کرنے کی؟ پاس کرنے کی. تو لوگوں سے رائے لی جاتی ہے کہ بھائی اس قانون کے موافق کتنے لوگ ہیں. فرض کر لیں 400 نمائندے ہیں تو 400 نمائندے میں سے جب 202 یا 201 اگر ہاں والے ہیں تو سمجھو قانون پاس ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ اور نہ والے 201 ہو گئے تو سمجھ جاؤ رد ہو جائے گا وہ. تو یہ یا کبھی کبھی حکومت وہاں پارلیمنٹ میں نہیں، حکومت پاس کر لیتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ الگ چیز ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں حکومتی اور سیاست کی باتیں ہم لوگ بہت زیادہ نہیں جانتے ہیں، لیکن یہ ایک عام جو چیز ہے اس کو بتا دیا. حالانکہ یہ بھی حکومتی کہ قانون کیسے پاس ہوتا ہے تو یا حکومت پاس کرتی ہے یا مجلس یعنی پارلیمنٹ. تو پارلیمنٹ میں مجلس کے نمائندے ایم ایل اے، ودھائک یا حکومت جب کسی قانون کی تائید کرتی ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے تصویب، یعنی پاس ہو گیا. پاس ہو گیا کیا مطلب؟ یعنی اس کو تائید حاصل ہو گئی ہے، اب لاگو ہوگا یہ. جنگجو. جنگجو یعنی سپاہی، فوجی، لڑاکو، جنگ کرنے والا. جنگجو کسی کی در میدان با دشمن میں جنگت، یعنی وہ شخص، وہ آدمی کہ جو میدان میں دشمن کے ساتھ لڑ رہا ہو. تو میدان میں دشمن کے ساتھ کون لڑتا ہے؟ فوجی، سپاہی، ہے نا. خیریہ. خیریہ اسے کہتے ہیں جو لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے جو ادارہ بنایا جائے جس کے توسط سے لوگوں کو
خیر پہنچے، لوگوں کو فائدہ پہنچے، اسے کہتے ہیں خیریہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں نا سماجی خدمات کے لیے، اسی کو خیریہ کہتے ہیں فارسی میں. آپ نے ایک کمیٹی بنائی کہ بھائی چلو ہمارے گاؤں کے جتنے جو ہے کمزور لوگ ہیں جو پیسے کی وجہ سے اپنے بچوں کو نہیں پڑھا پا رہے، ان کے بچوں کی فیس ہم دیں گے. بیمار اگر کوئی ہو جائے گا، علاج کا پیسہ نہیں رہے گا تو ہم دیں گے، مثال کے طور پہ. کوئی بھی لوگوں کو نفع اور خیر پہنچانے کے لیے ٹھیک جو کام کیا جائے، جو چیز کی جائے، اس کو کہتے ہیں خیریہ. مربوط بخیر و خوبی، یعنی خیر و خوبی سے جس کا رابطہ ہو، خیر خواہانے جس میں لوگوں کی بھلائی چاہی جائے. دعوت طلب، دعوت طلب کہا جاتا ہے ہماری اردو زبان میں کہ سامنے آنے والا، سمجھ رہے ہیں، آمادہ اور تیار انسان، دعوت طلب. بس فرض کر دیں امتحان ہونے والا ہے، ایک مسابقہ ہونے والا ہے، ٹھیک، ہم پوچھیں گے بھائی مسابقے میں دعوت طلب کتنے ہیں، یعنی کتنے لوگ آگے آنے والے ہیں، حاضری دینے والے ہیں، کتنے لوگ تیار ہیں امتحان دینے کے لیے. ہوں گے کہ دعوت طلب. کسی کی بے میل و رغبت آمادے انجام کارز، یعنی وہ شخص کہ جو اپنی چاہت اور اپنی رغبت سے کسی کام کو انجام دینے کے لیے تیار ہوا ہو، اس کو کہیں گے دعوت طلب. ٹھیک، کوئی کام ہو رہا ہے ادھر، آپ خود سے گئے، ارے یار لاؤ میں کر دیتا ہوں، یہ کہیں گے یار دعوت طلب ہے نا. مسابقے کا اعلان دیکھا، آپ دوڑ کے آئے، آپ کو شوق ہے اس میں شرکت کرنے کا، آپ میرا بھی نام لکھ دیجئے، تو یہ آپ گویا دعوت طلب ہے. دوران، دوران یعنی زمانہ، روزگار، مقتے و بعض خاصی الزمان، زمانے کا، وقت کا ایک خاص حصہ، اس کو کہتے ہیں دوران. سمجھ رہے ہیں؟ جس کے نا کھانے کے دوران، دوران بیچ یعنی وقت، زمانہ. ٹھیک. رسیدگی، رسیدگی یعنی کسی چیز کی دیکھ ریکھ کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھ ریکھ کرنا، کسی چیز کا خیال رکھنا، اس کو کہتے ہیں رسیدگی. مراقبت یعنی حفاظت، مواظبت دیکھ بھال، توجہ کرنا، توجہ کرنا. کار آزمودے، آزمایا ہوا کام، جس چیز کا تجربہ ہو چکا ہو اس کو کہیں گے کار آزمودے، ہے نا. ایسا کام جو آپ پہلے کر چکے ہوں، جس کی آزمائش کی جا چکی ہو، اس کو کہیں گے کار آزمودے، یعنی دارائے تجربے، جس کے پاس تجربہ ہو، مجرب، ماہر. کہیں گے نا کہ یہ استاد کار آزمودے اس، یعنی تجربے کار ہے، سابقہ ہے، اس کے پاس بہت تدریس کر چکا ہے، ماہر ہے. چلے محنت، محنت یعنی رنج بلا سختی. محنت یعنی ہماری اردو زبان میں محنت اور فارسی زبان کے محنت میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے یہاں محنت کا مطلب تو کوشش، کیا ہوتا ہے؟ بڑی محنت کر رہا ہے، یعنی بڑی کوشش کر رہا ہے. لیکن فارسی میں، ہم اردو میں جس کو مصیبت کہتے ہیں، وہی فارسی میں محنت ہے، یعنی رنج بلا سختی پریشانی. سمجھ رہے ہیں؟ مورد توجہ قرار دادن، مورد توجہ قرار دادن یعنی کسی چیز کی طرف خاص توجہ دینا، کسی چیز کی طرف خاص توجہ کرنا. مورد توجہ قرار دادن یعنی دقت و توجہ خاص کردن، دقت اور خاص توجہ کرنا، دقت کرنا، دقت کے ساتھ کسی چیز کو دیکھنا. نشائد یعنی شائستہ نیست، سزاوار نیست. نشائد یعنی ناشائست، مناسب نہیں ہے. نشائد یعنی مناسب نہیں ہے، شائستہ نہیں ہے، لائق نہیں ہے، قابل نہیں ہے. ٹھیک، یہ اس طریقے کا معنی. ہم آہنگی،
ہم آہنگی کسی کا ساتھ دینا، کسی کا ہم خیال ہونا، ہم صدا ہونا، سمجھ رہے ہیں، ہم آواز ہونا، ہم آہنگی کے اصل معنی ہے جو ہے کسی کے ساتھ ہو جانا، ٹھیک، اب کس چیز میں، وہ کوئی بھی چیز ہو، فرق نہیں پڑتا. ہم آہنگی، ہم صدائی، ایک ہی آواز، یکی شدن، ایک ہو جانا، یک پارچگی یعنی اتحاد، ہمانندی، ایک جیسا ہونا، ہمراہی، ایک ساتھ ہونا، یہ اس طریقے کی چیزیں. یورش یعنی حملہ، ہجوم، تاخت و تاز، ٹھیک. چلے نقطہ اول، پیشوندینا در ابتدائے کلمہ های مختلف می آید و آن کلمه را منفی می نماید، به تعدادی از آنها اشاره می کنیم. ہاں، کہہ رہے ایسے کلمات کہ جن کلمات کے شروع میں نہ ہو، کلمہ نہ، تو کہہ رہے کہ جب کسی کلمے کے شروع میں نہ اضافہ کیا جاتا ہے، اس کلمے کا حصہ نہیں ہوتا، نہ جب بڑھا دیا جاتا ہے، نہ کو پیشوند بنا کے لایا جاتا ہے. پیشوند کا مطلب ہوتا ہے کہ الگ سے آپ نے لگا دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کلمے کا حصہ نہیں ہے، اس کلمے کو آپ نے ایک کلمے کا پیشوند بنایا ہے، کلمے کے شروع میں آپ کلمے نہ لائے ہیں. تو جب کسی کلمے کے شروع میں نہ لایا جاتا ہے تو یہ اس کلمے کو منفی کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ منفی کر دیتا ہے. جیسے امید، اب نہ لگا دو شروع میں، کیا ہو جائے گا؟ نا امید. اہل، اب نہ لگا دو کیا ہو جائے گا؟ نا اہل. منفی ہو گیا نا، ایک دم بالکل 100% بدل گیا معنی. لیکن یہ بہت سارے ایسا ہے، ہر جگہ جو ہے کہاں پہ لگایا جاتا ہے، کس طریقے سے لگایا جاتا ہے، اب اس کا طریقہ ہے، اس کے قاعدے قانون ہیں، اس کے حساب سے اب یہ یہاں پہ بیان کریں گے. ابھی فی الحال صرف اتنا بتایا ہے کہ مختلف کلمات کے شروع میں کیا ہے؟ پیشوند نہ ہوتا ہے. پیشوند نہ کا مطلب یعنی کلمے نہ کا اضافہ ہوتا ہے. تو جب کلمے کے شروع میں، کسی بھی کلمے کے شروع میں جب کلمہ نہ کا اضافہ ہوتا ہے تو یہ کلمہ نہ اس کلمے کو کیا کرتا ہے؟ منفی بنا دیتا ہے، مثبت منفی میں تبدیل ہو جاتا ہے. اب کہاں پر کس طریقے کے کلمات کے ابتدا میں یہ نہ کا اضافہ ہوتا ہے، نہ پیشوند بن کر کے آتا ہے، اس میں سے کچھ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. نمبر 1، ساخت صفت منفی. ایک صفت مثبت ہے، ایک صفت کیا ہے؟ مثبت ہے. اس مثبت صفت کے شروع میں آپ نہ لے کے چلے آئے، اب وہی کیا ہو جائے گا؟ صفت منفی ہو جائے گا. نہ نہیں تھا تو صفت مثبت تھی، نہ لگا دیا شروع میں تو کیا ہو گیا؟ صفت منفی ہو گئی. نمبر 1، در ابتداء صفت، کسی صفت کے شروع میں آپ کلمہ نہ لے کے چلے آئے. جیسے نہ آشنا، آشنا صفت تھی، نہ لگا دیا، نہ آشنا. شنوا، سننے والا، اب نہ شنوا جو نہیں سنتا. نہ راضی، راضی کے شروع میں. نہ گوار، باحذف الف آخر کلمے. یہ قاعدے دیا ہے باحذف الف آخر کلمے. اچھا، ناگوارا، گوارا، گوارا یہ اس کلمے کا دیا ہے کہ یہ جو نا کو ہٹاؤ گے تو یہ اصل میں گوار نہیں ہے. گوار فارسی میں نہیں ہوتا، گوارا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ گوارا. گوارا یعنی جس کو دل پسند کرے، جس کو دل چاہے، سمجھ رہے ہیں، جو آدمی کے مزاج کے مطابق ہو، پسند کے مطابق، اس کو کہتے ہیں گوارا. لذیذ، مزیدار، سمجھ رہے ہیں، گوارا. تو آخر میں ایک الف تھا، اس کو حذف کر دیا ہے تو ہو گیا
شروع میں اور نہ لکھ چلے آئے تو ہو گیا ناگوار. چلے وقت ہو گیا ہے آپ لوگوں کا، انشاءاللہ جو ہے کل اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھا جائے گا. ٹھیک.